بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا فرسٹ لیکچر آف لا آف ایکویٹی. آج کا ہمارا ٹاپک میگزم کی ایکسپلینیشن ہے. ایوبی جس اے بی ریمیڈیم. ایز یوزول سب سے پہلے انٹروڈکشن. یہ میگزم ایک لاطینی میگزم ہے، لیٹن میگزم. اس کا مطلب ہے ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. یعنی کہ جہاں کہیں بھی کوئی حق ہو، کوئی رائٹ ہو، اگر اسے ڈسٹرب کیا جائے تو اس کی تلافی لازمی کی جائے گی. ان کامن لا اٹ از سیڈ دیٹ ایکویٹی ول ناٹ سفر اے رانگ. نو رانگ شوڈ گو ان ریڈریسڈ. یعنی کہ اگر کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اسے ازالہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا ازالہ لازمی طور پر کیا جائے گا. میننگ کی طرف آتے ہیں. یہ میگزم دوسرے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے جو کہ ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی ہے. یعنی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دونوں طرح کے میگزم یہ آ سکتا ہے، دونوں طرح کے الفاظ اس میں یوز ہو سکتے ہیں. یو بی جس اے بی ریمیڈیم یا ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. بطور میننگ ہم کہہ سکتے ہیں نو رانگ شوڈ بی الاؤڈ ٹو ریمین ان ریڈریسڈ if there is capacity in the court of justice to have a remedy for it, or if it means the wrong has the capability to be remediated by court of justice. اگر کورٹ آف جسٹس میں کسی غلطی یا کسی نقصان کا ازالہ ممکن ہو تو اس کو لازمی طور پر ازالہ دیا جائے گا، بغیر ازالے کے اسے نہیں چھوڑا جائے گا. آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شہری کا کوئی حق قانونی طور پر تسلیم کیا جائے اور وہ حق اگر کوئی ڈسٹرب کر لے، چاہے کوئی بھی ہو، تو کورٹ آف جسٹس اس ڈسٹربنس کے عوض اسے لازمی کچھ تلافی کے طور پر عطا کرے گا. اگر پراپر لا کے انڈر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو تو پھر کورٹ آف ایکویٹی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مزید وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس میگزم where a statute creates a new right which cannot be completely or adequately enforced at law, equity will make or formulate remedies and orders to enforce it unless the statutory remedy is exclusive. اس میگزم کے مطابق اگر مملکت اپنے عوام کو، پبلک کو کوئی نیا حق دے دے جس سے مکمل طور پر یا بڑی حد تک انفورس کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے کوئی خاص قانون موجود نہ ہو، تو پھر ایکویٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کو انفورس کرنے کے لیے کوئی خاص ریمیڈی یا کوئی خاص احکام تیار کر لیں. تب تک وہ احکامات لاگو ہوں گے جب تک کہ اسٹیچوٹری ریمیڈی یعنی کہ پراپر لا کے انڈر اسے انفورس کرنے کے لیے کوئی خاص قانون، کوئی خاص طریقہ کار وضع نہ کیا جائے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا قانون ہر شہری کو یہ حق دے کہ وہ جیسے ہی ہیلتھ سینٹر پہ پہنچے اور ویکسینیشن کا مطالبہ کرے تو فوراً اسے ویکسینیٹ کر دیا جائے، ویکسینیشن کی سہولت دے دی جائے، مگر اس کی وضاحت اس حکم کے اندر نہ ہو، اس رائٹ کے پیچھے کوئی پینلٹی نہ ہو. اگر کوئی ہیلتھ سینٹر ایسے بندے کو ویکسینیٹ نہ کرے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں بالفرض اگر کوئی بندہ ویکسینیشن سینٹر پہ پہنچ جائے، سہولیات عملہ اور وقت ہونے کے باوجود اسے ویکسینیٹ نہ کیا جائے تو ادھر پراپر قانون میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کہ اس کی کمپنسیشن کیسی کی جائے گی. تب بات چلی جائے گی ایسی صورتحال میں لا آف ایکویٹی میں یا ایکویٹی کورٹس میں، کیونکہ میونسپل لا میں تو اس سہولت کو انفورس کرنے کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ کار موجود نہیں. اس سہولت سے محروم ہونے پر اس بندے کو ان ریڈریسڈ نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اسے ریڈریس کیا جائے گا، اور یہ ریڈریسنگ لا آف ایکویٹی کے مطابق ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ میگزم جو ہے ہر وقت ہر جگہ پہ ہر صورت میں اپلیکیبل ہے یا اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں لمیٹیشنز آف دا میگزم کی طرف. دا میگزم یو بی جسٹ اے بی ریمیڈیم اور ایکویٹی ول ناٹ سفر along وداؤٹ a remedy faces the following limitations. تو لمیٹیشنز میں سب سے پہلے بریچ آف مورل رائٹس ڈسکس کریں گے. Only legal rights and equitable rights are capable of being redressed. The moral rights are not capable of being redressed. اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کے وہ حقوق جو کہ قانون نے اس کے سپرد کیے ہیں، قانون نے اسے عطا کیے ہیں، یا وہ حقوق جو کہ ایکویٹیبل ہوں، صرف وہی ریڈریسڈ ہو سکتے ہیں. مورل رائٹس جو ہیں، اخلاقی جو حقوق ہیں، وہ ریڈریسڈ ہونے کے کیپیبل نہیں. بطور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمر میں کوئی بڑا بندہ آ جائے اور عمر میں چھوٹا کوئی بندہ اگر سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے عمر میں چھوٹے بندے کا کہ وہ بڑے بندے کے احترام میں اپنا سیٹ اسے پیش کر دے. لیکن اگر اس کے خلاف واقع ہو جائے تو جو بندہ عمر میں بڑا ہے وہ اس کے خلاف ایکویٹی کورٹ میں نہیں جا سکتا یہ بیس بنا کے کہ اس نے مجھے کرسی پیش نہیں کی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے تعظیم نہیں دی، کیونکہ ایسا کرنا کوئی لیگل رائٹ نہیں بلکہ مورل رائٹ ہے، اور مورل رائٹ جو ہیں وہ اس میگزم کی حدود میں نہیں آتے. لمیٹیشنز میں نمبر 2 ہم پڑھتے ہیں جیورسپروڈنس آف کامن لا کورٹس. If the right and its remedy both are present in common law courts, then the equity law does not operate. یعنی کہ کوئی رائٹ اور اس کے ریمیڈی دونوں کامن لا کورٹس میں موجود ہو تو ایسے کیسز میں ایکویٹی لا آپریٹ نہیں کرے گا. مثلاً کانٹریکٹ اور اس کی بریچز کامن لا کورٹس میں اور کامن لاز میں اس کے متعلق رائٹ اور ریمیڈی دونوں موجود ہیں تو ایسے حقوق اور ایسی ریمیڈیز ایکویٹی لا میں نہیں جاتی. لمیٹیشنز میں تیسری نمبر پہ نیگلیجنس آتا ہے. If the evidence in his own favor is destroyed by own negligence or allowed to be destroyed, the equity seeking party will not get remedy. یعنی کہ جو پارٹی ریمیڈی لینے کے لیے کورٹ کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ پارٹی اپنے حق میں جانے والی گواہیاں، شہادتیں نظر انداز کرے یا ان کو ضائع کرے، یا اگر وہ دیکھے کہ کوئی دوسرا اس کے حق میں جانے والی شہادتوں کو ضائع کر رہا ہے اور اسے ضائع کرنے کی اجازت دے، اسے کھلی چھوٹ دے، تو اس صورت میں ایکویٹی اپلائی نہیں ہوگی اور اٹ ویوز اٹس رائٹ ونس اٹ ول ناٹ گیٹ ریمیڈی. یا جو پارٹی ریمیڈی لینا چاہتی ہے لیکن ایک مرتبہ اپنے رائٹ سے وہ دستبردار ہو جائے تو اس دستبرداری کے بعد وہ پھر کورٹ کی طرف رجوع اگر کرے بھی تو اسے ریمیڈی نہیں مل جائے گی، کیونکہ عدالت یہی بات بنیاد بنا کے اس سے ریمیڈی دینے سے انکار کرے گی کہ آپ تو ایک مرتبہ اپنے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں. بطور مثال ہم لے سکتے ہیں کہ ایک بندہ کسی دوسری کی حد تک عزت کرے اور جس کی حد تک عزت ہو جائے وہ ایک مرتبہ کورٹ میں عدالت میں جا کے کیس پیش کرے اور پھر عدالت میں ہی اسے معاف کر دے تو دوسری مرتبہ وہ اسی کیس سے ریلیٹڈ حد تک عزت کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک مرتبہ اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ میگزم پاکستان میں بھی ریکوگنائزڈ ہے، پاکستان میں بھی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی ہاں، یہ میگزم پاکستان میں بھی اپنی ریکوگنیشن رکھتی ہے. پاکستان میں کچھ ایکٹس میں اسی میگزم کو بنیاد بنا کر کچھ رولز ریگولیشنز مرتب کیے گئے ہیں. سو ریکوگنیشن اور اپلیکیشنز ان پاکستان، سب سے پہلے دا ٹرسٹ ایکٹ. نمبر 2 سیکشن 9 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر. نمبر 3 دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. نمبر 4
administrative law and public interest litigation. To sum up, we can say that this maxim cannot be used to subvert the established rules of law. یعنی کہ اس میگزم کو اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ established rules of law کو بالکل تہ و بالا کر دیں، اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا جائے، بلکہ it is only applicable where there is no relief, no remedy present for a right in common law. اگر کامن لا میں کسی رائٹ کے عوض کوئی ریمیڈی موجود نہ ہو، کوئی ریلیف موجود نہ ہو، تو اس میگزم کو بطور سپلیمنٹ یوز کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔